بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ آئے ہیں. آج یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج سے تقریباً پونے 2 سال قبل تقریباً اسی جگہ پہ 30 جنوری 2023 کو ایک انتہائی اندھوناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں پشاور پولیس لائن مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 86 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے اور 249 زخمی ہوئے تھے، جس میں چند انتہائی سیریسلی انجرڈ ہیں. اس پہ ظاہر ہے یہ واقعہ تب بھی کے پی پولیس کے لیے، سی ٹی ڈی کے لیے، پشاور پولیس کے لیے چیلنج تھا. اور اس میں ہم لوگوں نے مارچ 2023 میں کامیابی حاصل کی جب ہم نے اس کا ایک اہم رکن اس زمانے میں گرفتار کیا، جس پہ ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کے پیچھے گینگ کون سا ملوث ہے، اس کے کون سے کیمپ میں ٹریننگ ہوئی ہے. تو وہ ہمیں اندازہ ہوا جب ہم نے 17 مارچ 2023 کو ایک سہولت کار امتیاز الرشوا کو گرفتار کیا. اور وہ ہی واز دا بیک اپ سوسائڈ بامبر ان کیس جو موجودہ جس نے ایکسیکیوٹ کیا، جو قاری نام کا لڑکا تھا افغانی، اس نے یہ ایکسیکیوٹ کیا. تو ہمیں اس سے اندازہ کیا ہوا تھا؟ اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوا تھا کہ یہ فتنہ الخوارج کی ایک ذیلی تنظیم جماعت الاحرار کی کارروائی ہے. اور یہ لیکن جو چیز مسنگ رہ گئی تھی، جو چیز رہتی تھی، جو مسنگ لنک تھا، وہ یہ تھا کہ جو قاری نامی لڑکا تھا جو سوسائڈ بامبر کے طور پہ پولیس کانسٹیبل کے روپ میں لائن میں آیا تھا، جس نے یہ کارروائی کی تھی، اس کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا، وہ یہاں پہ کیسے آ گیا تھا. اور اس سلسلے میں پھر ظاہر سی بات ہے ایک ایفرٹ رہی، اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں پھر چند دن قبل ہم نے جمیل چوک رنگ روڈ پشاور کے قریب 2 خودکش 11 یعنی کل کے دن 2 خودکش جیکٹوں سمیت اس شخص کو گرفتار کیا. ظاہر ہے دوران انٹروگیشن اس کا اندازہ ہوا کہ یہ ہمارا پولیس کا ہی سپاہی ہے، اور یہ جو ہمارا اس کی نام اس کا محمد ولی ولدباز میر خان ہے. یہ دلازار روڈ پشاور کا رہائشی ہے اور 31/12/2019 کو یہ پولیس میں بھرتی ہوا تھا. اس نے 3 سال قبل 2021 میں جماعت الاحرار کا ایک شخص جنید نامی اس کی آئی ڈی تھی، اس پہ اس کا رابطہ ہوا، جس نے اس کی ذہن سازی کی. اس نے پھر جماعت الاحرار میں شامل ہونے کا ارادہ کیا، اور یہ پھر فروری 2021 میں یہ افغانستان گیا. یہاں سے اس نے چھٹی لینی تھی. یہ براستہ کوئٹہ چمن افغانستان گیا، اسپن بول تک. وہاں سے جلال آباد گیا. وہاں اس کی ملاقات ہوئی اس جنید نامی لڑکی سے، جو سبسیکوینٹ اس کا ہینڈلر رہا. اور وہاں پہ یہ پھر وہاں کا جو مرکز ہے شونکڑا ہے، وہاں بھی گیا، مرکز بھی گیا، یہ کنڑ بھی گیا، اس علاقے میں یہ گیا. لیکن جو شونکڑا مرکز تھا وہاں بھی گیا، جس کی وہاں پہ صلاح الدین جو ہے اس کا جو کمانڈر ہے جماعت الاحرار کا، اس سے بھی ملاقات ہوئی. مکرم خراسانی سے بھی اس کی ملاقات ہوئی. اس نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جماعت الاحرار میں شمولیت بھی اختیار کی. پھر اس نے وہاں پہ ملا یوسف کے نام ہاتھ پہ بیعت بھی کی اور اس میں یہ شامل ہوا. اس کو 20,000 روپے ملے اس سارے اس کے. ایک عجیب وہ یہ تھی کہ جب یہ واپس آ رہا تھا اس کو افغان
فورسز نے گرفتار بھی کیا، لیکن پھر اسی جنید کے کہنے پہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور چھڑوا دیا گیا، اور یہ پھر ظاہر ہے واپس آ گیا۔ 2023 کے اوائل میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کی ڈیوٹی پشاور پولیس لائن میں، اور جو اس کا ہینڈلر تھا جنید، اس نے اس کو بتایا کہ ہم نے کمانڈر خالد خراسانی اس کی جو وہاں پہ موت ہوئی تھی افغانستان میں، اس کا بدلہ لینا ہے اور کچھ بڑا کام کرنا ہے۔ جنوری 2023 میں اس نے پولیس لائن کی تصویریں، نقشہ وہ بنایا، اور بذریعہ ٹیلی گرام، جو آپ سارے لوگ جانتے ہیں، میڈیا کے دوست ہیں، جو ایک ایپ ہے، اس کے تھرو اس نے اس کو شیئر کیا۔ 20 جنوری 2023 کو اس کا رابطہ ہوتا ہے دوبارہ اپنے ہینڈلر کے ساتھ، جو اس کو کہتا ہے کہ ایک شخص کو آپ لے لو، یہ چرسیان مسجد ہے باڑہ خیبر ایجنسی میں، وہاں سے لے لو اور اس نے پھر یہ ایکسیکیوٹ کرنا ہے۔ تو اس نے اس کو وہاں سے لیا، اس کو اس علاقے کی ریکی کروائی، اور یہ جو قاری بادلاں، یہ جو قریبی جگہ میں مسجد میں پھٹتا ہے، اس نے ایک دفعہ 27 کو، جس کی فوٹیج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جنوری کو کوشش کی، لیکن ہی لاسٹ تھاٹ، ہی مووڈ آؤٹ۔ دوبارہ وہ 30 تاریخ کو یہ دوبارہ گیا ہے، اس کی ذہن سازی کی ہے، اس کو واپس لایا ہے، اور پھر یہ مطلب مارننگ میں جاتا ہے وہاں پہ، دوبارہ اس کو چرسیان مسجد باڑہ سے اٹھاتا ہے موٹر سائیکل پہ، اس کو یہ پھر ہیلمٹ اور وردی وغیرہ کی پروویژن وغیرہ سارا کچھ اس کا کرتا ہے، اور اس کو یہ پھر یہاں پہ جو نزدیک جو پشاور کے دوست ہیں جانتے ہیں، پیر دکوڑی برج کے قریب، وہاں پہ اس کو وہ چھوڑ جاتا ہے، لیکن اس کو وہ پہلے ہی کروا چکا تھا۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اس کو چھوڑ کے گھر چلا گیا، اور وہ جو خودکش بمبار ہے وہ یہاں پہ آیا ہے، اور اس نے وہ خودکش حملہ کیا ہے۔ جب خودکش حملہ ہو گیا ہے تو پھر اس کی کامیابی کی اطلاع بھی اس نے ٹیلی گرام ڈیوائس پہ اپنے ہینڈلر جنید کو دی۔ اس سارے کام کے اس کو 2 لاکھ روپے پاکستان کے دس ٹاسک which cost the lives of 100 بندے اس پہ شہید ہوئے۔ تو فی کس اس بدبخت شخص نے اپنے ہی بھائیوں کا سودا 2000 روپے، 250 بندہ زخمی ہے جن کی کچھ کی لائف تھریٹنگ ہوئی۔ اس سے ایک اور چیز آئی ہے، ساری پیسے جو اس کے پاس آئے ہیں یہ اس کو ہنڈی حوالے سے آئے ہیں، جو کہ اگین ایک بڑا ڈینجرس سائن ہے کہ ہنڈی حوالے سے یہ سارے پیسے آئے ہیں اس کے پاس۔ اس نے یہ پیسے شوق یادگار سے وصول کیے، سبسیکوینٹلی تو تمام ایلیز نے وہاں پہ کام بھی کافی کیا، لیکن اس کو اس زمانے میں یہ پیسے وہاں سے ملے۔ بعد ازاں اس نے اپنی پوسٹنگ BRT کروا لی تھی، لیکن اس کی جو ظلم کی داستان ہے، یہ ابھی تو اس کی ابتدائی تفتیش چل رہی ہے، لیکن اس کی ظلم کی داستان صرف پشاور پولیس لائن دھماکے تک محدود نہیں ہے۔ اس نے اس سے قبل جنوری 2022 میں چرچ کے ایک پادری کو رنگ روڈ جمیل چوک میں ٹارگٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ پشاور میں اس نے 11 ستمبر، 5 دسمبر 2023 اور 10 مارچ 2024 وارسک روڈ میں پھٹنے والی IDs میں اس نے اپنے ہینڈلر جنید کے کہنے پہ متعلقہ مقام تک پہنچائی تھی۔ اس سلسلے میں اس کی مزید تفتیش جاری ہے، لیکن جو ہمارے پشاور کے دوست ہیں، وارسک روڈ پہ ہماری کافی بلاسٹ ہوئے ہیں جس میں لا انفورسمنٹ کو نشانہ بنایا گیا۔
اس نے دسمبر 2023 میں گیلانی مارکیٹ دلداق اور پشاور میں ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا. فروری 2024 میں اس نے جماعت الاحرار کے لاہور میں موجود اپنے ایک ساتھی سیف اللہ کو ایک پسٹل دیا جس سے اس نے وہاں پہ ایک قادیانی کو ٹارگٹ کیا. مارچ 2024 میں لاہور میں پسٹل پرووائڈ کیا. فیضان بٹ نامی شخص تھا جس کو سیف اللہ نامی شخص کو اس نے پسٹل دیا تھا. مارچ 2024 میں جو قادیانی والا واقعہ ہے وہ ہے فروری 2024 کا. جو مارچ 2024 والا واقعہ ہے اس میں اس نے فیضان بٹ نامی لڑکے کو پستول دیا تھا جس سے اس نے 2 پولیس اہلکاروں کو لاہور میں شہید کیا تھا. تو 2 کنزیکٹیو واقعات لاہور کے ہیں. ایک میں قادیانی کی مرڈر ہے جو 2 فروری 2024 میں پیش آیا اور پھر جو پولیس والوں کی شہادتیں ہیں وہ مارچ 2024 میں پیش آئی. اپریل 2024 میں اس نے پھر موٹر وے چوک میں 3 ہینڈ گرنیڈ، شب قدر میں 3 ہینڈ گرنیڈ، پخا غلام میں 20 ڈیٹونیٹر اور 2 پستول چمکنی میں ڈراپ کیے تھے. تو ظاہر ہے یہ اپنی پولیس یونیفارم کا اور پولیس میں ہونے کا اس نے فائدہ اٹھایا اور اس کی سیف ڈراپنگ وغیرہ یہ کرتا رہا. جون 2024 میں اس نے لکمان نامی خودکش کو 12,000 روپے اور خودکش جیکٹ کے ساتھ لاہور کے بس پہ بٹھایا. سبسیکوئنٹلی وہ پکڑا گیا تھا اور اس کا پورا جو وہ تھا انٹوراج تھا جی وہ ایک اچھی کارروائی تھی جو سی پی ڈی کے پی نے کی تھی اور ظاہر ہے اس کو اس میں وہ جو ایک ممکنہ وہاں پہ حملہ ہونا تھا اس کو ناکام بنایا گیا. پھر جون 2024 میں اس نے باڑہ خیبر سے خودکش جیکٹ حاصل کی، اسے رحمان بابا قبرستان میں رکھ دیا اور ایک ایس پی جیکٹ، سوسائڈ بامبنگ والی جیکٹ جنہیں کے کہنے پہ موٹر وے چوک پہ چھپائی. یہ ٹیلی گرام پہ رابطہ کرتا تھا، اس کی ویڈیو بناتا تھا، وہ اپنے ہینڈلر کو بھجواتا تھا تاکہ جو اس نے پک کرنی ہو اس کو ایگزیکٹ لوکیشن پتا ہو کہ کہاں سے اس نے پک کرنی. تو یہ سارے واقعات میں یہ شامل تھا. اس کو جماعت الاحرار کے تھرو 40,000 سے 50,000 روپے مہینہ ملتا تھا جو اس کو ہنڈی حوالے کے ذریعے وصول کرتا تھا. یہ ظاہر ہے لیٹلی جب یہ اور کام کر رہا تھا تو اس میں ہاتھیں چڑھ گیا اور یہ ہمارے ہاتھ آ گیا. میں اس کا ایک وہ آپ کو سنوانا چاہوں گا کہ آپ سن لیں کہ یہ اپنے زبانی کیا کہتا ہے اور پھر آئی ول بی اوپن ٹو اینی کوسچن دیٹ یو ہیو. کے لیے سب کے لیے بڑا چیلنج تھا کہ ہم باٹم تک پہنچیں کیونکہ جب ہم نے اس کی ویڈیو فوٹیج تو ہم ایک جگہ تک پہنچ گئے تھے، بیانڈ دیٹ ہمارا ایک ڈیڈ اینڈ آ جاتا تھا اور ہم اس کو پھر فالو نہیں کر پاتے تھے جتنی بھی ہم نے اس زمانے میں فوٹیج اگر پرانے دوستوں کو پاتا ہے. یہ بڑا ضروری تھا کہ ہم اس کا وہ لگائیں اور یہ اس سے 2-3 چیزیں بڑی وہ ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے اس واقعے کو پھر کچھ لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا. اس واقعے کے فوراً بعد پشاور میں اور پشاور پولیس لائن سے بعد کس قسم کے نعرے لگائے گئے، کس قسم کے طریقے سے لا انفورسمنٹ کو اور دیگر اس کو ایک نیگیٹو لائٹ میں پینٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور جو ہائیبرڈ وار ہم پہ مسلط ہے اس کا یہ بڑا شاستانہ ہے کہ قتل بھی کرتے ہیں اور مقتول کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتے ہیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ وہ تھا. پھر آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ اس میں سوشل میڈیا سے لوگوں کا انفلوئنس ہونا، ذہن سازی لوگوں کی ہونا اور پھر ہنڈی حوالے کا استعمال ہونا، یہ سارے ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں ایک کمزوریاں ویکنیسز ہیں جس کو مزید بہتر طریقے سے پورے کرنے. اس پہ پچھلے سال ڈیڑھ میں کافی کام ہوا ہے
لیکن ظاہر سی بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مزید بہتر طریقے سے کرنی ہے. آئی ول بی اوپن ٹو کوشچن، لیکن میرا خیال ہے میں کوکب کو کہتا ہوں وہ ماڈریٹ کروا دے، وہی کوشچن دے لیتے ہیں باری باری. نہیں، لیٹ کوکب ماڈریٹ. سر تھوڑا سا بتائیے گا محمد ولی کانسٹیبل کے حوالے سے بتائیے گا، کیس جو ہے ٹریس ہو چکا ہے سر، آپ کے مطابق بتایا جا رہا ہے اس کے سر اور سہولت کار ہوں گے جو پولیس لائن میں بیرکوں میں رہتے ہوں گے، یہ اکیلا تو نہیں ہوگا، اس کے ساتھ پوری ٹیم ہوگی سر. جو شخص افغانستان تک جائے ٹریننگ کر کے آئے، جو یہاں پہ نیٹ ورک تو بنایا ہوگا، اس کے سلیپر سیلس کے بتائے گا، اس میں اور کتنے پولیس والے ملوث ہیں، کتنے کانسٹیبل ملوث ہیں، اس حوالے سے کیا کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، جتنے بھی سیل بڑا ہوتا ہے نا اس کا ایکسپوز ہونے کا چانس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اتنا عرصہ چھپا رہنے کی جو ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ یہ ایک گھوسٹ بن کے رہتا تھا، اور مطلب اس نے یہ واقعہ کروایا، ڈراپ کرتا تھا. اگر یہ اس کے زیادہ رازدار ہوتے تو یہ بہت پہلے یہ نکل چکا ہوتا. اس کی انٹروگیشن ہماری جاری ہے. باقی جو لیکن اس نے ظاہر ہے یہ جو واقعہ کرایا تھا اس وقت یہاں پہ پوسٹڈ تھا، اور جو سبسیکوینٹلی اس نے اپنی پوسٹنگ وقوعے کے بعد جس نے خود بتایا اس نے بی آر ٹی کروا دی. ظاہر سی بات ہے یہ ایک ٹریٹر ہے انفارمیشن کا جس سے ہم دیں گے. اس کی جڑیں پنجاب تک خودکش حملہ آور بھجوانے میں، بارودی مواد بھجوانے میں اس حد تک پھیلی ہوئی ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شب قدر سے لے کے پخا غلام اور رنگ روڈ اور وارسک روڈ، ان تمام وارداتوں میں یہ ملوث رہا ہے. اس کا جو امپورٹنٹ چیز جو اس میں آپ کو سوچنی چاہیے نا کہ یہ جس طرح اس کی ذہن سازی ہوئی اور اس نے ایک تنظیم جماعت الاحرار کو جوائن کیا، اس نے اس کو ظاہر ہے انفلوئنس کیا اور یہ سارے کام اس سے کروائے. یہ ٹول رہا ان کے ہاتھوں میں، ان کے اس پہ کام کرتا رہا تھا. ظاہر ہے پولیس اور سی پی ڈی اندر بھی نظر رکھتی ہے، باہر بھی نظر رکھتی ہے، جو بھی اس کے پبلک میں ہوں گے، جہاں بھی اس کے فیسیلیٹیٹر مزید اگر نکلتے ہیں. لیکن ایز آف ناؤ ہی ورک ایز اے گھوسٹ اینڈ ایز اے لون. اس میں ابھی تک پولیس کا کوئی دوسرا فیسیلیٹیٹر جو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ان کام میں ملوث ہو وہ ایسا ڈسٹربیوشن نہیں ہے. کوکبل ماڈریٹ. ٹھیک ہے بھائی صاحب، دو چیزیں اس میں میرے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں. اس میں ایک جو اس ویڈیو بیان میں اس نے کہا کہ افغان فورسز نے اسے گرفتار کر لیا تھا، پھر ان کے کہنے پہ اسے چھوڑ بھی دیا. ایک چیز یہ. دوسرا چوکیدگار کا ذکر بھی اس نے بڑے واضح طور پہ کیا. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ ان دو پوائنٹس پہ پولیس نے کس حد تک کام کیا، کیونکہ بڑا واضح اس نے کھل کے کہا کہ افغان فورسز نے اس کو پکڑ کے ان کے کہنے پہ دوبارہ پھر چھوڑ بھی دیا. تو اس چیز کو کیسے ٹیک اپ کیا گیا اور جو چوکیدگار کا معاملہ تھا اس کو کیسے ہینڈل کیا گیا؟ دیکھیں یہ چیزیں تو میں جب آپ کو انیشل اپنی وہ دے رہا تھا تو میں نے اس میں کہہ دیا تھا کہ یہ پکڑا گیا تھا اور پھر جنید نامی شخص کے کہنے پہ چھوڑ دیا گیا تھا. ظاہر ہے جو اپروپریٹ ڈپلومیٹک چینلز ہیں ان کے تھرو ہم یہ بھجوائیں گے اور یہ اٹھائیں گے ان کے ساتھ کہ یہ کیسے وہاں ان کی فیسیلیٹیشن ہوگی. لیکن ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ظاہر ہے ہم یہ ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو ہی ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو آپ نے انڈی حوالہ کی بات کی، اس پہ جو ایلیگل اسپیکٹرم ہے جنرل، اس پہ حکومت نے پچھلے 2-1 سالوں میں بڑا کام کیا. اسی چوک یادگار کا جس کا آپ نے ذکر کیا اس پہ بھی بڑا کام ہوا ہے. چوک یادگار بن بھی رہا ہے، اس پہ ایفرٹ بھی ہوئی ہے، چیزوں کو مین اسٹریم کرنے کی بھی کوشش کی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ چیزیں پرفیکٹ ہوں گی، لیکن ایفرٹ یہی ہے کہ چیزیں اس میں باقی ادارے ہیں، ایف آئی اے ہے اور باقی ادارے ہیں، اس پہ کام کرتے رہتے ہیں. وفاقی حکومت کی بھی بڑی پرائرٹی ہے اس میں، صوبائی حکومت کی بھی. ظاہر سی بات ہے اس میں مزید کام بہتر کرنے کی گنجائش موجود ہے، جو کہ جو فائنینشیل اور مانیٹری ٹرانزیکشنز ہے. اور اسے ایک کیس کی میں بات نہیں کر رہا، اور بھی ہمارے پاس کئی کیسز ہیں جس میں انلیگل چینلز کو ابھی ایک چند دنوں میں آپ کے سامنے ایڈیشنل آئی جی صاحب ایک انرس کریں گے جس میں
گولڈ کا ایک بہت بڑا کیس CTD نے انرتھ کیا, تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ جو انلیگل اسپیکٹرم میں یہ سارا کام ہوتا ہے, یو ریئلائز کہ وہ اس پہ فائنینشیل چوکنگ جو کرنا ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے جتنے ہم کائنیٹک آپریشن کرتے ہیں, کہ جب آپ فائنینشیلی اس کو چوک کرتے ہیں تو وہ آپریشن کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ایسا یہ بتائے گا کہ یہ پولیس اہلکار اس واقعے میں ملوث ہے, پولیس کی کوئی دوبارہ سے اسکروٹنی کرنے جا رہے ہیں اہلکاروں کی سیکیورٹی کی, کہ کون اور کس کے ساتھ تعلقات میں؟ دیکھیں, جب پولیس میں بھرتی ہوتی ہے تو ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, اسپیشل برانچ سے اس کا ایک اس کی فیملی کا پروفائل اور سارا کچھ اس کا بیک گراؤنڈ چیکس ہوتے ہیں وہ کروائے جاتے ہیں. ان سروس آنے کے بعد پروموشنز پہ ہوتی ہیں, لیکن یہ کانسٹیبل رینک پہ تھا اور ظاہر ہے ہمیں انورڈ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو آن گراؤنڈ چیکس ہیں وہ بہتر ہو جائیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس وقت یہ بھرتی ہوا تھا یہ ایک نارمل اس میں بھرتی ہوا تھا. سبسیکوینٹلی اس کی رابطے ہوئے, اس کی ذہن سازی ہوئی, اور یہ ظاہر آپ سارے میڈیا اور ماشاءاللہ پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے دوست ہیں, تو یہ جو میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ اسپیشلی جو ذہن سازی اس قسم کے جو فتنہ الخوار ہے یا دیگر ایکسٹریمسٹ جو تنظیمیں ہیں جو وہ کر پاتی ہیں, وہ ہمارے لیے بحیثیت قوم بھی ایک سوچ کا عمر ہے, جس پہ ہمیں بحیثیت ایک سوسائٹی اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا. PTA اس میں اپنا رول ادا کر رہی ہے, بہت سارے URL بہت سارے وہ ہم بلاک کرواتے ہیں, لیکن یہ ایک مسلسل اسٹرگل ہے. جو ظاہر ہے ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ کنٹینٹ ہے یا ریڈیکلائز لوگوں کو جس کنٹینٹ سے کیا جاتا ہے وہ اویلیبل نہ ہو. سر سننے میں آ رہا ہے کہ پشاور کے نواحی میں ذرا اگر ایسا کر لوں گے کچھ ایک آدھ سوال ادھر سے بھی لے لوں میں. آئی جی صاحب یہ بتائیں, آئی جی صاحب 22 ماہ ہو گئے پولیس لائن دھماکے کو, مسجد کا ایک حصہ جو شہید ہوا تھا ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکا, کیا وجہ ہے؟ فنڈ کی کمی ہے یا کوئی ٹیکنیکل ایشو؟ مسجد کا وہ حصہ ایک اس پہ ایک پراپر کنسٹرکشن نہیں تھی, اور شاید وہ پراپر کنسٹرکشن نہ ہونے کی وجہ سے اتنا برا کولیپس ہوا تھا, جس کی وجہ سے وہ اس کا وہ پراپر بیم پلر اسٹرکچر بھی نہیں تھا. لہٰذا جب وہ بلاسٹ ہوا تو بلاسٹ نے اس کو تباہ کیا, اس کی وجہ سے اتنی زیادہ شاد. ہم نے پوسٹ بلاسٹ کوشش کی کہ بہت ساری یونٹس کو پشاور پولیس سے لائن سے ہٹایا جائے, کیونکہ پشاور پولیس لائن بیسیکلی ہوم ہے پشاور پولیس کا. اس میں ہم نے FRP کو, جس کی بہت بڑی تعداد یہاں FRP میں ہوتی تھی, اس کو یہاں سے ہٹایا ہے, اور باقی تو ایفرٹ یہ ہے کہ یہاں سے پشاور پولیس رہے, اور پشاور پولیس کے ڈپارٹمنٹس کے لیے یہ بلڈنگ تھا. سر سننے میں آ رہا ہے کہ پشاور کے نواحی علاقوں میں کچھ دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں موجودگی ہے ان کی؟ اگر ہے تو کتنی تنظیمیں ہیں؟ رات کو بھی متنی میں کسی کو ذبح کیا گیا, وہ کیا؟ چلیں آپ, چونکہ میں زیادہ تر اس کے متعلق کرنا چاہتا, ظاہر ہے آپ متنی حسن خیل کی جو بات کر رہے ہو اس سائٹ کو یہ اطلاعات ہیں, اور ظاہر ہے لا انفورسمنٹ اور پولیس اور باقی لوگ کرتے رہے ہیں. ان میں جو ان کا مین کمانڈر تھا حسن خیل کا, وہ CTD اور پولیس کے آپریشن میں عبدالرحیم کو چند ماہ پہلے فارغ کیا گیا تھا. تو کیسا یہ ایک مسلسل اسٹرگل ہے. پشاور میں پولیس نے بڑی کامیابیاں, CTD نے, لا انفورسمنٹ نے, انٹیلیجنس ایجنسی نے, مسلح افواج نے پشاور اور گرد و نواح میں حاصل کی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں جو چیلنجز ہیں وہ خیبر ضلع میں بھی ہیں, وہ صدرن KP میں بھی ہیں, باقی جگہ پہ ہیں, جس میں ہم سارے مل کے کام کر رہے ہیں. KP میں کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلح افواج کا, سیکیورٹی ایجنسیز کا, انٹیلیجنس ایجنسیز کا آپس میں ایک بہت اچھا ایک فیوژن ہے, ایک بہت اچھا آپس میں مل کے کام کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جتنے بھی بڑے کیس ہوئے ہیں KP میں وہ حل ہوئے ہیں, اور لوگوں کو جو پایا کردار ہے اس تک پہنچائے گئے. I just take 1 or 2 more questions. میں اگر ان سے لینے سوال پھر میں ادھر جاتا ہوں, تھوڑا سا میں بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو. حاجی صاحب, سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, اور جب بھی اس قسم کی تفصیلات سامنے آتی ہیں تو اس میں بہت سارے پھر سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو روکنا, ان کا سوال روکنا بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے. یہ جو پریس ریلیز آپ نے تقسیم کروائی ہے, اس میں یہ شو کیا گیا کہ یہ بندہ کل پکڑا گیا ہے,
تو اتنی تیز ترین تفتیش جو ہے اس پر پولیس اچھا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں. میں نے آپ کو اگر اشارتاً کہا تھا کہ ہمارے پاس کون سا گینگ ملوث ہے, کون سے لوگ ملوث ہیں, یہ آج کی اطلاع نہیں ہے. یہ اطلاع ہمارے پاس 17 مارچ 2023 سے ہے. وی نیو کہ اس میں جماعت الاحرار ہے, وی نیو کہ ان پہ کون سے کمانڈر ہیں, وی نیو کہ ٹریننگ کہاں پہ ہوئی تھی. اور یہ تو میں نے جب آپ امتیاز رفتور اشفا کی انٹروگیشن ہوئی تھی تو یہ چیزیں ہم نے تمام صحافی دوستوں کے ساتھ شیئر کی تھی. اور میں نے انٹرویو کے پہلے اس میں بتایا کہ جو مسنگ لنک تھا اس پورے ایپیسوڈ کا وہ یہ تھا کہ یہ لوکل فیسیلیٹیٹر تھا جس نے فیسیلیٹیٹ کیا لانے میں. وی نیو کہ خودکش بمبار جو ہے وہ کاری سکنا افغانستان ہے, وی نیو کہ اس کے شونکڑے کیمپ میں ٹریننگ ہوئی ہے, وی نیو کہ وہ پولیس کی وردی میں آیا ہے. اس میں کوئی چیز آج نہیں ہے کہ کل ڈیولپ ہوئی ہے. جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اس بندے کو پہچان لیا جو فیسیلیٹیٹر. علی صاحب تھوڑا سا یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ مانیٹری فیسیلیٹیشن کی بات کی آپ نے. ایک اور ایشو ہے فتح چوری کا, اور اب صوبے کے تمام اضلاع میں جو افغان سنز ہے اس کا عام ہے استعمال بندے کی کالز کے لیے, اس کی روک تھام کے لیے اب تک چیز. اچھا میں چونکہ اس واقعے تک رہنا چاہ رہا ہوں, اسی بلڈنگ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں آج سے 2 سال پہلے تک آپ کو اندازہ ہے کہ شاید ایکسٹراشن کے FIRs تک ہم لوگ زیادہ سیریسلی اس کو نہیں لیتے تھے. ابھی آپ کا ایک مکمل یونٹ ہے جس میں جہاں بھی ایکسٹراشن ہوتی ہے پورے صوبے میں اس کو باقاعدہ کام کیا جاتا ہے, اور بہت سارے کیسز میں پولیس اور CTD کو بڑی کامیاب ہوئی, چاہے وہ باجوڑ ہو, چاہے وہ ڈیر اسمیل خان ہو, یہ در اعظم خیل میں کول مائن والے کیس میں ہوئی تھی, باقی جگہوں میں. ابھی جو میں نے آپ سے گولڈ کیس والی بات کی تھی, یہ سارا وہی ایکسٹراشن اور اس کا نیٹ ورک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے لا انفورسمنٹ از اے ٹریکی جاب. اس میں چیلنجز بھی آئیں گے اور آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی, اور کامیابیاں بیسیکلی آپ کے بندوں کو اس کا جو ویژن ہے اس کو کھولنے میں بڑا نمایاں کردار ادا کرتی ہے کہ یہ گروپ ہے, یہ لوگ ہیں, ان کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہیں. آپ کا ڈیٹا بیس 2 سالوں میں KP پولیس کا CTD کا بہت وسیع ہو گیا ہے. کون سے نمبرز ہیں, کون سے لوگ ہیں, کون کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. کراچی تک کے واقعات ہم نے یہاں پہ ٹریس کروائے ہیں, لیا تک کے, DG خان تک کے. تو یہ جو نیٹ ورکنگ ان لوگوں کی ہے وہ بھی بڑی نیشن وائڈ ہے, وہ بھی کسی جغرافیکل باؤنڈریز کو ایکسٹراشن میں ایسا نہیں مانتے. لیکن یہ ظاہر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ایکسٹراشن نہیں ہو رہی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹراشن کے خلاف ہو بھی رہی ہے, اور ایکسٹراشن کے خلاف پولیس کو اور CTD کو بڑی نمایاں کامیابیاں مل رہی ہیں. میں ایک ہی سوال لے سکتا ہوں. 2 لے لے خیر ہے. اچھا آئی سے اس صوبے میں پولیس کا بہت بڑا نہ صرف نقصان ہو چکا ہے بلکہ مسلسل ہو رہا ہے. اس کے روک تھام کے لیے ہم اقدامات کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ اگر میں آپ کو مثال دے دوں باقی صوبے کے چھوٹے صرف DA خان کا, تو DA خان میں پہلے رات کو نکلتے تھے جو میں آپ کو جواب دیتا ہوں سر, میں اس کو میں کھل کے جواب دیتا ہوں. اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں؟ میں آپ کو یا پھر آپ آپس میں بات کر لیں یا مجھے جواب دینے دیں. جواب میں دیکھیں, ایشو یہ ہے کہ پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم پولیس کی اسٹیبلشمنٹس کو مضبوط کریں. چند سال پہلے تک ہمارے اپنی اسٹیبلشمنٹ اوور رن ہو گئی تھی. اسی پشاور کا میں ذکر کرتا ہوں, ہمارا DSP سردار ایک سپورٹ سسٹم میں گیا تھا, اس کو موقع پہ شہید کر دیا گیا. کوشش یہ کی گئی کہ ٹیکنالوجی کا لانا اور ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کے سیکیورٹی پیراڈائم میں بڑا امپورٹنٹ ہے. تو 2023 میں ہم یہاں پہ تھرمل امیجنگ کیمپ لے کے آئے, سکوا سائٹس لے کے آئے, تاکہ جو رات کی ویزیبلٹی ہے وہ جو لا انفورسمنٹ ہے اس کو اویلیبل ہو سکے. ابھی آپ کے لیے یہ خبر ہوتی ہے, لیکن جس نے لڑا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جی پشاور کے نواحی علاقے میں کسی چوکی پہ حملہ ہوا اور پولیس نے فائر کھول دیا, وہ بھاگے. وہ اس لیے فائر کھول پاتے ہیں کہ ان کی ایک ویزیبلٹی آ رہی ہوتی ہے, یا DA خان میں, ٹکواڑا میں ہو گیا, یا لونی میں ہو گیا. یہاں آپ کو جو اویئرنیس ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ میں جو DA خان کی آپ نے اسپیسیفکلی بات کی ہے, DA خان کی DA خان تحصیل, پروا تحصیل اور پہاڑ پور تحصیل میں کوئی میجر چیلنج نہیں ہے. میجر چیلنج آپ کا جو ہے وہ درابن تحصیل میں ہے اور کلاچی تحصیل میں. وہاں بھی آپ پیس میل آگے جا رہے ہیں. آپ نے وہاں پہ گلوٹی کا تھانہ قائم کیا, آپ نے وہاں ہتالا پر تھانہ قائم کیا, وہاں آپ نے ابا شہید کا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس علاقے سے واقف ہوں بخوبی طریقے, اور وہاں پہ آپ نے کام کیا ہے.
آپ نے ٹانگ ڈی خان روڈ کو سیف کیا ہے. اس وقت ٹانگ ڈی خان روڈ شکر ہے بڑے عرصے سے سیف ہے. ڈی خان میں پچھلے مہینے صرف ایک کیجویلٹی مری. دیٹس اے ریکارڈ لو اوور دا پاسٹ 8 months. تو ایک جو ایفرٹ ہے اس کے ریزلٹس آپ کو ظاہر ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ملتے ہیں. اس وقت ہمارے جو 2 سدرن ڈویژن ہے اس میں چیلنج زیادہ ہے, لیکن ایفرٹ یہی ہے کہ ہم اور سیکیورٹی فورسز مل کے اس پہ کام کریں. انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, وہ ساتھ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور اس چیلنج کو ہم نمبر آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں. لاسٹ کوسچن کی بیچ آئی جی صاحب ایک ذکر آپ نے کیا, ایک پولیس اہلکار جب آپ سے یہاں سے یار میں اگر ان کا سوال لے دوں پھر میں آپ کا آخری کر کے اس کو مکا دیتا ہوں. سر جس طرح آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ابھی یار اس کا تو جواب میں نے دے دیا بھائی, اگر آپ نے ریپیٹ کرنا ہے تو آئی گیو. مارچ 2023 کو سر آپ نے کہا کہ ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ پولیس لائن دھماکے میں کون ملوث ہے. بھائی میری میں سوال کیا ہوں نا. اچھا میں سمجھ گیا آپ کا سوال. میں 10 مارچ کو یہ پایا جاتا ہے اور ساتھ میں یہ جو ہے فروری 2024 میں آپ نے چونکہ اگر آپ نے اٹینٹیولی سنا ہوتی میری پریس کانفرنس تو میں نے آپ کو بالکل یہ نہیں کہا کہ 17 مارچ کو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ انوالوڈ ہے. ہمیں 17 مارچ کو ہم نے جس بندے کو گرفتار کیا تھا اس کا نام امتیاز عرف توراشپا تھا, اور امتیاز عرف توراشپا کاری کے لیے میں نے پہلے بات کی کہ ایک الٹرنیٹ بامبر تھا. یہ جو کام کرتے ہیں نا یہ سوسائڈ بامبرز اور ان کے ہینڈلرز, یہ اگر 2 گروپ سب گروپس آتے ہیں تو ایک سب گروپ کو دوسرے سب گروپ کا پتہ نہیں ہوتا, وہ اکیلے میں آئسولیشن میں کام کرتے ہیں. تو ہم نے جب امتیاز عرف توراشپا کو پکڑا تو اس سے ہمیں کاری کی آئیڈینٹی پتہ چلی, شونکڑے کیمپ کا پتہ چلا, جماعت الاحرار کا پتہ چلا, ان کے کمانڈرز کا, ان کی موٹیویشن کا, یہ چیز ہمیں پتہ چلی. میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں اور فار دا کاسٹ آف ریپیٹیشن دوبارہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو مسنگ لنک اس ایفرٹ کے بعد رہ گیا تھا, ہمیں یہ پتا تھا کہ کسی نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, موٹر سائیکل پہ لایا, یہاں پہ چھوڑ گیا, اس کی ویڈیو فوٹیج بھی موجود تھی. ہمیں اس کی آئیڈینٹی پتہ نہیں تھی, جو سبسیکوئنٹلی اس کی انٹروگیشن کے دوران ہمیں پتہ چلی کہ اس نے ظاہر ہے اس بات کا اعتراف کیا. سر میں اگر یہ سوال آخری لے لوں, باقی آپ کے ساتھ چاہے تو بات کر لیتے ہیں. صاحب آپ نے جس طرح کا ہائیبریڈ وار, اس کے صاحب نے یہ کہا کہ اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی, پشاور میں بھی باہر سے بھی, اس کا بھی ہم نے نمونہ دیکھا ہے باجوڑ میں, لکی مروت میں, خان میں, بعض علاقوں میں کہ پولیس احتجاج میں. اس ہائیبریڈ وار کے کاؤنٹر کرنے کے لیے لوگوں کو باہر نہ نکلنے کے لیے, اپنے پاس ہی رکھنے کے لیے کیا حکمت ہے؟ دیکھیں ہائیبریڈ وار میں ظاہر ہے جو آپ کا دشمن ہے آپ کے خلاف تمام چیزیں استعمال کرتا ہے. وہ آپ کے خلاف نیریٹو بلڈنگ کی کوشش بھی کرتا ہے, وہ آپ کے خلاف جو ڈسکنٹینٹ کی وائسز ہوتی ہیں اسے اپنا ایجنڈا بھی پوری کروانے کی کوشش کرتا ہے. بہت سارے ان کے جو ایشوز ہیں, اور ہمارے لیے ظاہر ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جہاں پہ ٹربل دیکھیں, جہاں پہ فالٹ لائنز آتی ہیں, ان فالٹ لائن کو جلد از جلد پورا کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ ملٹی فیریس ہیں, اور ظاہر ہے اس کے لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمیں ایک ہول آف دا نیشن اپروچ چاہیے جو اس پورے چیلنج کو, اس میں ظاہر ہے ان کی فائنینشیل چوکنگ بھی شامل ہے, اس میں ڈیٹا بیسز کا استعمال بھی شامل ہے. بہت سارے ایفرٹس ہیں جو مل کے اس چیلنج کو پورا کریں. بہت شکریہ.